ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ یار آپ کا کام تھا کہ آپ انجینئر صاحب میں اور آپ میں تو 95% چیزیں مشترکہ تھیں اور آپ نے دشمنی یہ نبھائی ہے اور نجی محفلوں میں مانتے ہیں، کہتے نہیں وہ یہ کرنا چھوڑ دے۔ کل تک تو تم کہتے تھے کہ توحید مین مسئلہ ہے۔ جو لوگ بابوں کے پجاری ہیں، جو قبر پرست ہیں، جو قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں، جو رسول اللہ کے مقابلے پہ ایک امتی کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ماموں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تم نے اپنے ماموں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مجھے اگر اللہ سے خوف نہ آتا ہو، جس طرح میں بریلویوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتا ہوں نا، اور دیوبندیوں کو تھانوی رسول اللہ پارٹی، تمہیں میں معاویہ رسول اللہ پارٹی کہتا۔ صرف اللہ سے خوف آتا ہے۔ ایک ماموں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا۔ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے بتایا کہ اہل حدیث فرقہ گیا، ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے۔ تمہاری مسجدوں میں میجارٹی ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ابھی یہ جلسہ انہوں نے کیا جی 2.5 کروڑ ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ ہو یار، اللہ دے بندے ہو تسی، کس زام کے اندر ہے؟ اور ابھی دیکھیں اس ویک میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کی 24 مسجدیں لاہور میں سیل کر دی ہیں گورنمنٹ نے اہل حدیثوں کی، اور وہ جینون کی ہوئی ہیں ایک ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے۔ دوسری طرف بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدیں ہمیں دیں، انہوں نے لدہ سے اپنا پریس کانفرنس کی ہے۔ بزدلی کا حال یہ ہے، یہ گلے پھاڑنے والے مجھے قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، میرا نام لے کے مجھے دھمکیاں لگاتے تھے، ذلیل ہوئے۔ جنہوں نے ان کی مسجدیں ہتھیا لی ہیں ان کا نام بھی نہیں لے رہے۔ ایک مکتبہ فکر، اس کی ایک جماعت، اور سیدھی طرح کو ٹی ایل پی تھن سکے تو ہٹا کے، جنہوں نے مسجدیں چھین لی ان کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اور جو تمہیں حافظہ اللہ کہے، تمہاری مسجدوں میں چندے دے، اہل حدیث کے منج کو 24 کیرٹ سونا کہے، فرقہ اہل حدیث کو نہیں، وہ بنو امیہ کا خدمت گزار ہے، منج اہل حدیث جو اہل سنت کا منج ہے، جو اصحاب الحدیث کا منج ہے، جو قرآن و سنت اور اہل بیت کا منج ہے، اس کے ساتھ اتنی دشمنی کہ اس کا نام لے کے کبھی جہنمی، کبھی قادیانی، کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ تجھے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ اور جرت ان کی دیکھ لو، ٹی ایل پی کا نام بھی نہیں لے سک رہے، سعد رضوی کا نام نہیں، ایک جماعت، ان کا امیر، ایک جماعت والوں نے دعویٰ بولا، ہم نے ایف آئی آر کٹوائی، ہمارے بندے پکڑ کے لے گئے، اس جماعت نے قبضہ کر لیا۔ سلام ہے جی بریلویوں کو، وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے، سیدھا انہوں نے ان کے نام لیے ہیں۔ ابتسام لائی ظہیر، تو کس منہ سے جاتی عمرہ میں جا کے دھرنا دے گا؟ تم لوگوں کا تو بڑا ساجد میر جو ہے وہ پچھلے 35 سال سے سینیٹر ہے۔ بریلویوں نے نام بھی لیا اور ان کو گھر تک پہنچا دیا۔ تم لوگوں کی توحید کہاں گئی بزدلو؟ بہادر تو بھی بریلوی نکلے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھیں۔ اب یہ مسکین سی شکلیں بنا کے، کل بھی انہوں نے پبلک پروٹیسٹ کیا جی ہماری مسجد میں، واپس تو ان کو نہیں لبڑیاں، جھگڑا ہونا ہے، اے منو پتا ہے، کیونکہ وہ قانون ہی ایسا بنا ہوا ہے، اس کے تحت وہ بریلویوں کو ملیں گی۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ جس علاقے میں جس کی میجورٹی ہے مسجد اس کو ملے گی۔ اگر کوئی ہاؤسنگ کالونی بنے گی نا تو ریفرینڈم ہوگا، جن کی اب بریلوی تو ہے ہی اتنے زیادہ، تسی تے آٹے نمک ہو، تو انو کون پوچھتا ہے؟ میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے، آج بھی ریفرینڈم ہو تو مسجد ان کو مل جانی ہے۔ پھر یہ کیا کریں گے؟ تو پھر کچھ دو والا معاملہ ہوگا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ الزام لگایا ہے ڈی آئی جی نے لاہور کے کہ یہ ہمیں قادیانی کہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تم کہتے ہو اسے قادیانی۔ تم نے میرے خلاف جو ویڈیوز بنائی تھی نا، اس میں تم نے کہا ہے کہ پولیس کے ادارے میں، ایجنسیز میں قادیانی ہیں جو انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان دنوں انہوں نے دھرنا دے کر زبردستی میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی ڈی آئی جی کے آفس کے باہر۔ وہ ایف آئی آر پھر چلی گئی سائبر کرائم میں اور فارغ ہوئی، لیکن اس وقت انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر سمجھ لے ایک طرح سے ایف آئی آر کٹوائی تھی۔ جب بعد میں فارغ ہوئی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ انجینئر سے ملے ہوئے ہیں، اور کہا یہ قادیانی ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ڈی آئی جی تھا وہ قادیانی نہیں تھا، وہ بریلوی تھی۔
انہیں دا مانڈو لا چھڑیا, انہیں کیا تم انہوں قادیانی کیا تک پھر تیرے میں کیا کرنا. تو دیکھو یہ ہے واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امپائر کھڑے ہونے سے پہلے رومنز اور پرشینز کی ایسی لڑائی کروا دی تھی, ایگزیکٹ اس دن رومن امپائر دوبارہ غالب آئی تھی جس دن غزوہ بدر ہوا تھا پرشین امپائر پہ. اس سے پہلے پرشین امپائر جو ہے وہ ان پہ غالب آ چکی تھی. آپس میں لڑ لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب مسلم امپائر کھڑی ہونے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومن امپائر کو اور قادسیہ میں پرشین امپائر کو ڈھیر کر دیا. تو آج دیکھیں انہوں نے چال میرے خلاف چلی تھی, قادیانی قادیانی کہہ کے پولیس کے آفیسرز کو انہاں پکڑ کے انہوں نے مانڈو لاچا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر قادیانی کیا ان قانون دے تحت آؤ نہ تواڈے کول مسیتیاں کتھوں آئیاں نے, اوتھے تے بادی نہیں ہے, بادی تے بریلویاں دی ہے, یعنی کہ ان کی یہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا شکر ہے مولویوں کو کوئی ہڈی مل گئی ہے, آپس ہی لڑتے رہن, میرے تو ٹلے رمن. جاؤ غزہ دے نا دے ہوتے آرام دے چندے کٹھے کرو, آپے کھاؤ, ساتھیاں نو کھلاؤ, میری جان چھوڑ کے رکھو, منو چپ کر کے کام کرن دیو. ان مسیتیوں تے بھی لڑتے رہو تسی, لیکن جرت دیکھ لو نام نہیں لے رہے. میرے لیے کیسے نام لینے کے لیے شیر ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اہل حدیث نے جو گڑھا میرے لیے کھودنے کی کوشش کی تھی نا, ہاں اس میں نہ صرف یہ گرے بلکہ اوپر مٹی بھی ڈل گئی ہے اور کتبہ بھی لگ گیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے 2812 صحیح بخاری, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. معاذ اللہ. ہاں انہوں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کے جواب میں نے دیے ہوئے ہیں. تو ابتسام کی بھی انشاءاللہ باری آئے گی اس کی پوڈ کاسٹ کی. رہے حنیف قریشی صاحب تو وہ تو بھگوڑے ہوئے ہیں, انہوں نے تو صرف اس دن تقریر کی تھی, سوال تو ابھی باقی ہیں. اسی لیے بھٹی صاحب کی نئی ویڈیو آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے مجھے انٹرویو دینا ہے پوڈ کاسٹ, جو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور 18 سوال ہیں. اور وہ سوال پہلا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے تہاڈا کیا خیال ہے. ہاں چشتی رسول اللہ تے اے مفتی حنیف قریشی کہندے کتاباں بدل گئی نے, ایک کہے تھانوی رسول اللہ بھی بدل گیا. ہائے ہائے کتنا مزہ ہے. اور اگر یہ بدلا ہوا نہ مانے, اس کو کفر کہہ دے, پھر جو بندی تہاڈا چومر کاٹ دیں گے اور کہیں گے چشتی رسول اللہ بھی کوئی نہیں بدلیا. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کوئی نہیں بدلا ہوا, انہوں نے غلط کیا, ایسا کروانا نہیں چاہیے تھا, لیکن ان کو معاف کر دیا جائے. واہ جی واہ, اپنی واری آئے تو گستاخیاں بھی معاف. ٹھیک ہے, باندری دے پیر سڑ دینے تے اپنے بچے تھلے دین دی ہے. یہ باندریاں ایسیاں نے کہ اپنے آپ بھی بچا لیندیاں نے, اپنے بچیاں بھی بچا لیندیاں نے. ہاں دیکھیں جب طارق مسعود صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی, معافی انہوں نے مانگ لی, سب سے پہلے میں نے ویڈیو ان کے حق میں جا کے کامنٹس بھی کیے, ریکارڈ کرائی. 1 ملین کے قریب وہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. میں نے کوئی بدلہ نہیں اتارا, میں نے کہا توبہ کر لی, ختم. اور ان کے مولوی کیا کہہ رہے تھے, کوئی تو کہہ رہے تھے کہ گستاخی ہوئی نہیں ہے, کوئی کہہ رہے تھے توبہ تو قبول ہے. اچھا جی, سلمان تاثیر کی توبہ قبول نہیں ہے, اور کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہے, مولویوں کی توبہ قبول ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں وہ مفتی جو مینگل صاحب ہیں, انہوں نے سیدنا عثمان کے لیے اتنی بےہودہ اور گستاخانہ تمثیل بیان کی اور کہا کہ یہ جو ہمارا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے نا, یہ بھی محصور ہوا ہے, بندہ ڈرتا ہے لوگوں سے حضرت عثمان کی طرح. اور ایک ہی جملے میں انہوں نے بولا ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتیاں ماریں گی مجھے, ڈر کے تو بیٹھا ہوا ہے ادھر. اور بیوقوفی دیکھیں, یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فون پہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب کی بات آ رہی ہے, وہ بھی ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی اس پہ شامل ہیں, آپ ہنسے ہوئے ہیں, صرف یہ مینگل صاحب نہیں ہیں, آپ بھی شامل ہیں. اور وہ بیوقوف جو شاگرد ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کے اس نے چڑھا دی ہے. اگر وہ بند کمرے میں ہوا ہوتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب چڑھ گئی تو کچھ لشکر جنگوی کے جو لوگ تھے یا سپاہی صحابہ کے, جو آج کل اہل سنت والجماعت کے نام سے ہیں, وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ توبہ کریں. توبہ کیوں کریں جی,
صحابہ کی گستاخی والا 10 سال کی قید والا اس کے اوپر لگاؤ نا, جرم کیا ہے نا, توبہ کیوں؟ کوئی اور کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اپنی باری ہے تو توبہ کرے. انہوں نے توبہ نہیں کی, انہوں نے آگے کہا کہ جڑا ہے نا جڑا آ کے میرا مناظرہ کر لوے. میں کوئی ایسی غلط گل نہیں کی تھی, میں نے تو صرف محصور ہونے میں نا ایگزامپل دی تھی. یہ جو عورتوں کے جوتیاں مارنے والی بات ہے, یہ تو میں نے اس وزیر اعلیٰ کے لیے کی ہے, حضرت عثمان کے لیے نہیں کی. تم نے ایک ہی گو میں بات کی ہے, ٹھیک ہے. اس غلیظ انداز کے اندر تم نے جو گفتگو کی, یہ گفتگو اگر کسی اور فرقے والے نے کی ہوتی یا میں نے کی ہوتی تو آج تم نے پورا ملک بند کیا ہوتا. اور پھر کئی مولوی دفاع میں نکل آئے ہیں دیوبندی, انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح تو مثالیں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اس نے مثال خود دی تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ڈرتے تھے اس طرح, یا یہودی کہتے تھے ڈرتے تھے, وہ تو بکواسیات کر سکتے تھے. اس نے اپنے ریفرنس سے کہا کہ جس طرح حضرت عثمان معصور ہوئے ہوئے تھے نا, اس طرح یہ وزیر اعلیٰ بھی معصور ہے کہ باہر نکلے گا تو عورتیں اسے جوتیاں ماریں گی. استغفر اللہ توب الیہ. اب وہ کہہ رہے ہیں مناظرہ کر لو. اور وہ جو کراچی کے امیر ہیں ان کے, اورنگزیب فاروقی صاحب, وہ اسٹوڈنٹ ہے مینگل کا. میں فاروقی صاحب سے پوچھوں گا اب صحابہ کی محبت عشق کہاں گیا؟ سیدنا عثمان کی عصمت اور عفت کی حفاظت آپ نے صرف اس وقت کرنی ہے جب کوئی شیعہ بھونکے, غالی رافضی بولے. اگر تمہارا اپنا استاد صرف اس لیے کہ وہ دیوبندی ہے, تمہارا استاد ہے, اور وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا, وہ تعویل کر رہا ہے, اور تعویل بھی ایسے عجیب انداز میں کر رہا ہے کہ جو تعویل قبول نہیں, وہ سیدھی طریقے سے کہہ دے غلطی ہوگی. دوسری طرف بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. وہ علیحدہ سے ولاگ چڑھا رہے ہیں, ان کو بھی موقع مل گیا ہے ان کو نیچے لگانے کا, حالانکہ ان کے اپنے بابوں نے بھی بڑی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, گستاخی کی بات کرنا, یہ کہنا کہ جی فلاں گستاخ رسول ہو گیا, فلاں گستاخ صحابہ ہو گیا, فلاں گستاخ اہل بیت ہو گیا, یہ صرف فلاں کے لیے ہوتا ہے. اپنے جب ان کے کرتے ہیں ان کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کام نہیں تھا کہ باہر نکلتے ابھی ایک شٹ اپ کال دے دیتے نا مینگل کو, ادھر ہی اس نے ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے کہ اس نے بھی تو بیعت کی ہوئی ہے نا ان کے ہاتھ کے اوپر. پولیٹیکل لیڈر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہے نا مینگل بھی, وہ کہتے ہیں جی استاذ العلماء ہے. ابھی تو میں اس کے وہ جو گندے اور غلیظ لطیفے جو یہ اسٹوڈنٹس کو سناتا ہے, وہ بھی آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہیں جس قسم کے لطیفے, اور سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, بخاری شریف رکھی ہوئی ہے, اور ایسے ایسے بےہودہ لطیفے یہ سناتا ہے. تو ایسے بےہودہ لطیفے سنانے والی زبان سے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں نکل سکتی ہیں. معافی مانگ لو, اس میں کیا حرج ہے؟ الٹا کہہ رہا ہے مناظرہ کر لو. اور دیکھیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں, انہوں نے باقاعدہ ولاگ بنا دیے کہ جی کوئی گستاخی نہیں ہوئی, اور دیکھیں ہمارے مینگل صاحب نے چیلنج کر دیا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے کر لو. اچھا جی, تو اڈا کرے تو وہ چیلنج آئے, کوئی اور کرے تو انہوں کہتے ہیں گستاخ ہے, توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ اور توبہ بھی صرف مولوی سے کرواتے ہیں. مجاں یہ پیڑا ہوندیاں نے نا. مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے, کیوں کہ کل کو اگر ہمارا کو کام ڈالے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کوئی اور توبہ کرے تو کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں. ابتسام لائی زید کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے انجینئر کے اوپر یہ اعتراض ہے, یہ 295B کے اندر توبہ کی شک ڈلوانا چاہتا ہے, حالانکہ گستاخ رسول کی تو توبہ ہی نہیں, اسے قتل ہی ہونا چاہیے. ابتسام پورا تیرا فرقہ قتل ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت دے نزدیک تسی مرتد واجب القتل ہو سارے وابی, احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہود و نصارہ سے تم لوگ بدتر ہو ان کے نزدیک, قادیانیوں کے برابر ہو. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ شیعہ کو وہابیوں سے زیادہ گمراہ کہنا شیعہ پہ ظلم کرنا ہے, کیونکہ شیعہ تو صرف صحابہ کے گستاخ ہیں, وہابی تو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں. اس لیے وہابی جو ہیں یہ بڑے مجرم ہیں شیعہ سے, یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. لو سامو ایک تسبیح میں پڑھوئے ہوئے ہیں, وڈ کے پرے ماری میرے بابا جی نے. کیا شان ہے میری بابا جی دی, اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات ہے. انہوں دا کلپ چل رہا ہے, چھڑ دے وہابیہ دی ازان دا کے احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. یہ بھی بٹی صاحب نے اسے پوچھا ہے کہ وہ تانوں سوراں دے سور کہہ کے گئے نے. ابھی بٹی صاحب تو پنجابی جانتے ہیں نا, وہ اس کی تشریح بھی کریں سامنے بیٹھ کے, پھر مزہ آتا کہ جس طرح سور نڈس ہے نا, اس طرح مخلوق میں
سوروں میں بھی اگر کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہے. اتنی گہری بات کی ہے بابا جی نے. اور جو ساتھ چھوٹا بابا بیٹھا تھا نا, اس نے اس سے بھی بڑی گالی نکال لی ہے. ہاں, وہ چھپ گئی جب بابا جی نے, ظاہر ہے چیلے تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں نا. وہ جو ساتھ پتلا سا بابا بیٹھا نا, اس نے کہا کھوتی فلانے دیو, یہ فلانے میں نے وہ ڈیش ڈیش کر دیا. انہوں نے کہا جو وڈے ساڈے گالاں پہ کٹ دینے کہ جی سوراں دے سور, تے میں بھی کہہ دیا کہ جو پنجابی لیے انہیں گال کڈی کھوتی ڈیش ڈیش دیو. ہاں, اے انہیں گال کڈی ہے, وہ اس کو آپ غور سے سنیں نا تو جیسے یہ مکمل ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ہلکی سی وہ آواز بھی آتی ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے, ہمارے جو ایڈیٹر ہیں نا فرحان آفتاب بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلی گال تیز تو بھی خطرناک ہے. میں نے کہا یار اتنی دفعہ کلپ سنا, میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. واقعی وہ ہے اس میں آگے چھوٹی سی گال, اس میں بڑی معرفت کی باتیں ہیں. اچھا, ان کا جی میں نے ان کی زندگی میں پروٹیسٹ کیا تھا. وہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار وہ تمہیں سور کہیں, اور انجینئر صاحب اہل حدیث کی تعریف کریں وہ مردود ہیں, اور یہ کہتے ہیں وہ انجینئر ہیبچول ہے, اور وہ خادم رضوی صاحب نے ایک بار ہی سور کہنا چاہیے, تو تسی سور ہو گئے, پیچھے ان کے گل رہ گئی. تو انہوں اسلام تو ہی باہر کاٹ دیتا اعلی حضرت نے اور ان کے ماننے والوں نے, پیچھے کیا رہ گیا. تو اصل میں جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, اس طرح ان بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد نعوذ باللہ میں سیدنا عثمان یا سیدہ ام حبیبہ کو نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے ان کا تو ہم احترام کرتے ہیں. ام حبیبہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا کی ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں اسلام قبول کرنے پہ, اور ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے. بعد میں تم لوگ مسلمان ہو کے تمہارے نانا اور تمہارے ماموں یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, ہم اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور جب ام حبیبہ ہماری ماں نے اسلام قبول کیا تھا, سابقون الاولون میں وہ آتی ہیں, اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی. وہ تو مردود جا کے وہاں پہ کرسچن ہو کے مر گیا نا. عبید اللہ جو تھا المستدرک للحاکم میں آتا ہے, صحابی تھا, کرسچن ہو کے مر گیا. پھر رسول اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے خود ان سے شادی کی, ام حبیبہ سے. ام حبیبہ کے پیچھے یہ اپنے ماموں اور نانا کو چھپاتے ہیں. کہاں ام حبیبہ, کہاں سیدنا عثمان, کہاں عمر بن عبدالعزیز, اور کہاں وہ لوگ کہ جن کے پیچھے تم ان سب کو چھپا رہے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ, ٹھیک ہے. باقی تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں طبیعت صاف کروں گا. اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے.